نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور انہیں حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ جماع کرنے کا حکم دو اور انہیں جماع کا طریقہ اور آداب بھی سکھاؤ، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں اللہ کا حکم سنایا تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے جماع کیا ہوتا ہے اور وہ کیسے ہوتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم بستری کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کو جماع کی ایسی ضرورت ہوتی ہے جیسے غذا کی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کھانا پینا انسان کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہم کھانا پینا چھوڑ دیں تو ہمارا جسم اور صحت زیادہ عرصہ تک برقرار نہیں رہ سکے گی۔ بالکل اسی طرح سے کھانے پینے کے بعد میاں بیوی کی شرعی ملاقات یعنی ہم بستری نہایت ضروری عمل ہے۔ اس شرعی ملاقات کو ہم بستری جماع یا میاں بیوی کا تنہائی میں محبت برا کام سر انجام دینا جو بھی نام دینا چاہیں درست ہوگا۔ جب آپ صحبت قائم کرتے ہیں تو آپ کو دلی سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ بھی اپنے آپ سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ میاں بیوی کے جماع کے دوران ایسے ہارمونز خارج ہوتے ہیں جو میاں بیوی کی خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ جب میاں بیوی خوش ہوتے ہیں تو اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور یوں نسل انسانی کی تخلیق ہوئی، جس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمانے سے کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر اکیلے بشر تھے یعنی انسان تھے اور ان کی جنس سے کوئی بھی بشر موجود نہ تھا۔ اس کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام انسیت حاصل کرتے، محبت کرتے۔ چنانچہ آپ اپنے دل کے اندر سوچا کرتے کاش میرا بھی ہم جنس بشر ہوتا تاکہ میں بھی ان سے انسیت حاصل کرتا۔ اللہ رب العزت خوب جانتے تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر چل رہا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو ان کے جسم سے حضرت حوا علیہ السلام کو بائیں پسری سے پیدا فرمایا تھا تاکہ آپ حضرت حوا علیہ السلام سے انسیت حاصل کر سکیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت حوا علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا تو ان سے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کیوں پیدا فرمایا ہے؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ میرے قرب سے سکون حاصل کر سکیں۔ یہی وجہ ہے حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کنوارے لڑکے اور کنواری لڑکی کو مسکین قرار دیا کیونکہ دونوں کا کوئی مؤنث نہیں ہوتا، لہٰذا جوان اولاد کی جلدی شادی کر دینی چاہیے تاکہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قرب سے سکون پا سکے۔ بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جنت کے اندر خوشی خوشی رہتے تھے اور وہاں پر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جنت میں حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے اور پھل کھانے سے منع فرمایا تھا، جبکہ بعض روایات کے اندر اس واقعے کو اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر رہتے تھے تو ان کا کوئی غم خوار نہیں تھا کیونکہ آپ اکیلے انسان تھے۔ چنانچہ آپ کے دل کے اندر یہ چاہت تھی کہ کاش میری جنس سے کوئی اور بھی ہوتا کہ جس سے میں تسکین حاصل کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ فرمایا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ پہلی نیند تھی کہ جو بنی آدم پر طاری ہوئی۔ چنانچہ اسی نیند کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے سامنے ایک ایسی بشر عورت کو دیکھا جو کہ آپ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی
اور جن سے بشریت کے اندر بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھا تو آپ سب کچھ جان گئے یہ کیوں اور کس وجہ سے پیدا ہوئی اور ان کا نام کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی تمام چیزوں کا علم سکھا دیا تھا۔ بعد فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے کے لیے ان کے پاس آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کرنے کے بعد فرشتوں نے پوچھا کہ یہ سامنے تمہارے جو مخلوق موجود ہیں یہ کیا چیز ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ عورت ہے۔ چنانچہ پھر ان فرشتوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام حوا ہے، جس پر فرشتوں نے پھر سوال کیا ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کیونکہ ان کو ایک زندہ انسان سے پیدا فرمایا گیا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام حوا علیہ السلام رکھا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم نخائی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جمع یعنی ہم بستری کا حکم دیا تو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام سے ہم بستری کی۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام جمع سے فارغ ہوئے تو حوا علیہ السلام نے کہا اے آدم یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اس کو میرے ساتھ اور زیادہ کرو۔ اس حوالے سے اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے۔ یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کا ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے زمین پر اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں بھیجا اور ان کو نصیحت کی کہ جنت پر موجود فلاں پھل نہیں کھانا، اس کو کھانے کے لیے شیطان آپ کو ورغلائے گا، لیکن آپ نے اس کے نزدیک نہیں جانا۔ اس کے باوجود بھی ایک دفعہ حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو شدت سے بھوک لگی ہوئی تھی اور ان کو سامنے وہ پھل دار درخت نظر آیا۔ حضرت حوا اس پھل کو توڑنے کے لیے گئیں لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو روکا۔ ادھر شیطان حضرت حوا کو وہ پھل کھانے اور توڑنے کے لیے اکساتا رہا۔ آخرکار حضرت حوا نے وہ پھل توڑ لیا اور وہ پھل خود بھی کھایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلایا، جس پر اللہ تعالیٰ ان پر سخت ناراض ہوا اور ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ چنانچہ اس پر حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی محبت اور اپنی خطا پر بہت زیادہ گریہ زاری فرمایا کرتے تھے۔ اس طرح آپ کئی عرصہ تک اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے رہے۔ چنانچہ آپ کے رونے کی شدت کی وجہ سے ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش کی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر توبہ کرنے کا طریقہ پیدا فرمایا کہ میرے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میری بارگاہ کے اندر توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ چنانچہ پھر اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی تو اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ آدم سے کہو کہ میں نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئے اور ان کی توبہ ایک مقبولیت کی خوشخبری ان کو سنائی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور وہاں کعبۃ اللہ شریف کی حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں رکھیں اور حجر اسود پتھر کو بھی نصب کیا جو کہ آپ کے ساتھ جنت سے آیا تھا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے میدان عرفات کے اندر دونوں کی ملاقات کروائی۔ چنانچہ عرصے کی دوری اور وقت اور دنیا کی تغیرات کی وجہ سے دونوں کے اندر کافی تبدیلیاں آ چکی تھیں، اس وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ دونوں کو تعارف کروایا۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اکٹھے رہنے لگے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر حضرت حوا علیہ السلام سے قربت کرنے سے منع کر دیا گیا تھا اور نہ ہی کسی قسم کی نسل بڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام علیحدہ سویا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دو کہ وہ حضرت حوا علیہ السلام سے جمع کرے اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھاؤ۔
چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور ان کو اپنی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کے قریب ہونے کا حکم دیا اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھائے اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ یہاں سے اٹھ کر حضرت حوا علیہ السلام کے پاس جا کر لیٹے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہت اچھا پایا۔ محترم ناظرین، اس حدیث شریف کے بارے میں علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے یہ حدیث منکر ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر 2 راوی ایسے ہیں کہ جن کو امام بخاری نے منکر قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی، اور بعض روایات کے اندر ذکر ہے کہ آپ کو 20 حمل ٹھہرے اور آپ کے ہاں 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں پیدا ہوئیں، اور اس طرح سے نسل انسانی پھلتی پھولتی ہوئی آج ہم تک جا پہنچی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سبھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔